कि इशराक का वक्त है और दुहा का वक्त है, अवाबीन के नफल है, तो हम कब पढ़ते हैं, कैसे है। तो सबसे पहले जो आप चीज़ को ख्याल करें कि ये जो नमाज़ें हैं ना, ये नफली नमाज़ें हैं, ठीक है। तो ये सुन्नत मौक़दा भी नहीं है, लेकिन इसका अजर बहुत ज़्यादा है। अगर आपको वक्त मिलता है तो आप ज़रूर इसको पढ़ें। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा-सा बता देती हूँ ताकि इन तीनों नमाज़ों को एक दफ़ा क्लियरली हम समझ सकें। यूजुअली एक-एक की बात, क्योंकि मैं पहले इशराक की बात की थी, फिर दुहा की बात की, फिर अवाबीन का बीच में आ गया था, तो कन्फ्यूजन थोड़ी-सी हो गई थी। कि सबसे पहली बात ये आप ज़हन में रखें कि इन सब नमाज़ों की अलग-अलग से फ़ज़ीलत है। इशराक की नमाज जो है, तिरमिज़ी में हदीस आती है कि इसके पढ़ने का सवाब जो है वो पूरा हज और पूरे उम्रे का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टाइम्स रिपीटेडली ये कहा कि पूरा हज और पूरे उम्रे का सवाब है। और ये कब शुरू होता है? जब फजर का वक्त ख़त्म होता है तो सूरज तुलू होना शुरू होता है। तुलू होने के 15 मिनट के बाद आप जब वो निकलता है ना, सूरज की एक टिकिया से निकलती है और वो पूरी निकल आती है बस, तो उस वक़्त आप 15 मिनट का वक़फ़ा कर लें। 12 मिनट 15 मिनट में आप इशराक पढ़ सकते हैं और इसका सवाब क्या है? पूरे हज और पूरे उम्रे का है। एंड उसके बाद जो आप नमाज़ होती है, 1 घंटे के बाद नमाज़, फ़जर की नमाज़ का जब टाइम ख़त्म होता है, उसके 1 घंटे के बाद सलातो दुहा, जिसको हम चाश्त की नमाज़ कहते हैं, तो उसका वक़्त शुरू होता है। और ये वक़्त कब तक रहता है, ये क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, कि ये वक़्त जब तक ज़ुहर की नमाज़ का बेसिकली टाइम होता है ना, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आता है, तो उस वक़्त ज़वाल का टाइम शुरू होता है, तो दुहा का टाइम ख़त्म हो जाता है। तो ये 1 घंटे के बाद से आप उस वक़्त तक पढ़ सकते हैं। और रसूलुल्लाह, इसकी मैंने आपको डिटेल बताई थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि इसके 2 नफ़ल भी अगर आप पढ़ते हैं ना, तो हमारे जितने जिस्म के जोड़ हैं, कितने हैं? 360 हमारे जोड़ हैं, और हर जोड़ पे सदका है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये 2 जो नफ़ल है ना, वो उसको कफ़ायत कर जाएँगे, ये पूरे हमारे जोड़ों का सदका है। एंड अब आते हैं अव्वाबीन। अव्वाबीन के बारे में 2 तरह की राय हैं। ये मुस्लिम की हदीस भी में भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जो हम दुहा की नमाज जिसको कहते हैं ना, चाश्त की, तो ये वही टाइम है बेसिकली। इसका टाइम उस वक़्त भी आप पढ़ सकते हैं। बाज़ ने ये कहा, कुछ एक दो हदीस ऐसी हैं जिसमें इसका वक्त जो है ये मगरिब से इशा के दरमियान, जैसे आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद आप बैठ के एक्स्ट्रा जो नवाफिल पढ़ते हैं, तो वो अवाबीन के नवाफिल हो जाते हैं। तो ये दोनों तरह की हदीस अपनी अपनी जगह फजीलत रखती हैं। इसलिए अगर कोई मगरिब के बाद के नवाफिल पढ़ता है तो अवाबीन का सवाब मिलेगा, और अगर वो दुहा के बाद दुहा की नमाज के साथ मिला के भी पढ़ लेता है, तो उसको फिर वो उस टाइम की नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि नफली नमाज है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं, अच्छा सुबह फजर में अगर आप लोग उठे हैं तो आप वेट करते हैं, आप इशराक पढ़ते हैं, फिर आप थोड़ी देर के लिए अगर सो जाते हैं, यूजुअली लोगों को आदत होती है, तो जब आप उठें तो फ़ौरन ही आप 2 नफ़ल भी पढ़ लें, तो वो सारा दिन मुझे इस पे बल्कि याद आ रहा है, मेरी कज़न है, छोटी है मुझसे बहुत। अ, तो जब वो उसकी शादी हुई तो मैंने उससे पूछा कि कैसे हैं ससुराल वाले एंड हस्बैंड कैसे हैं, सब ठीक है? तो उसने मुझे जब बताया उस ज़माने में, माशाल्लाह अब तो उसके 3 बच्चे हैं, तो उसने कहा कि आयशा अब्बा जी, मेरे हस्बैंड, आप पता है 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है ना, मेरे हस्बैंड पे 7 नमाज़ें फ़र्ज़ है। तो मैंने कहा वो कैसे? तो वो फिर ऐसे ही बता रही थी कि ये भी नमाज़ पढ़ते हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। तो बहुत खुशी होती है जब ऐसे किसी का सुनते हैं कि किसी को आदत होती है। और ये जो छोटी बच्ची की जिसकी मैं बात बता रही हूँ, वो आपकी जो सुपरवाइज़र तहरीम रमज़ान है ना, ये उनकी बात है कि उसके माशाल्लाह माशाल्लाह हस्बैंड जो है वो बहुत तहज्जुद भी से शुरू होते हैं, और फिर इशराक भी और दुहा भी और वबीन तमाम नमाज़ें पढ़ने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब अच्छा, एक और क्वेश्चन ये था
کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ڈفرینٹ طرح سے 2-3 ٹیچرز کے تھرو یہ پیغام بھیجا کہ جب وہ حرم میں ہوتے ہیں، جب ہم طواف کرتے ہیں نا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جب ہم 2 نوافل پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو منع بھی کرتے ہیں، وہ تو اگر وہ وقت زوال کا وقت ہوتا ہے تو لوگ پھر بھی پڑھتے ہیں، تو وہ بھی کنفیوژن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ سنن ترمذی میں یہ حدیث آتی ہے اور سنن نسائی میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی عبد مناف، کسی کو اس بیت اللہ کا طواف کرنے اور پھر جب چاہے دن یا رات نماز پڑھنے سے نہ روکو۔ یہ اس حدیث کی بنا پہ بعض کا لفظ یاد رکھیے گا، کیونکہ جس میں اختلاف رائے ہوتا ہے نا، اس میں ہمارے لیے بہت وسعت ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ اختلاف رائے کو کبھی اس طرح سے مت لیجیے گا کہ وہ تو غلط کر رہے ہیں، ان کو نہیں ایسے کرنا چاہیے، کیونکہ وہ امت کے لیے بہت بڑا ایک وسعت مل جاتی ہے۔ تو جب آپ کسی کو کچھ ایسے کرتے دیکھیں تو آپ یہ سوچیں کہ شاید وہ دوسرے چیز کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ اس لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آتا ہے کہ اس سے بعض آئمہ نے مکہ مکرمہ کے لیے استثناء نکالا کہ وہاں طواف کے بعد نفل نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا ہر وقت جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ہم طواف کرتے ہیں اس کے نفل جو ہے وہ اور عام نوافل میں فرق ہے، یہ دونوں کے احکامات ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، اب اس کا خلاصہ کیا ہوگا کہ مدینہ منورہ میں جمہور کے نزدیک زوال کے وقت نماز جائز نہیں ہے۔ اب یہ کون سی نماز کی بات ہو رہی ہے؟ نفلی نمازوں کی بات ہو رہی ہے کہ جمہور کے نزدیک وہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ حرم میں جمہور کے نزدیک عام نوافل منع ہے، عام نوافل وہاں پہ بھی زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے، لیکن طواف کے بعد 2 رکعت کی اجازت ہے چاہے زوال کا وقت ہو۔ تو یہ ڈفرینس ہے۔ اس میں کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا آتا ہے، مجھے کسی نے وہ بھیجی تھی ایک ان کی حدیث بھی، کہ ان سے جو انہوں نے اپنی اس میں بیان کیا ہوا ہے، جو ان کا مسلک ہے، جیسے جو ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی جب 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں، تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جمہور علماء کا آپ نے پڑھا نا کہ ان کا یہ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہی بات ہے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھی جن کی کلیئرٹی ضروری ہوتی ہے، کنفیوژن ہو جاتی ہے، اچھا یہ وقت وہ وقت، یہ پڑھوں وہ نہ پڑھوں، کیا کروں۔ تو آئی ہوپ انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگوں کی یہ بھی کنفیوژن ختم ہو گئی ہوگی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنے ریگولر کلاس کی طرف۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ کریں گے، سورہ علم نشرح۔ علم نشرح جو سورہ ہے، اس کے 3 نام ہیں۔ ایک تو یہی علم نشرح، اس کے علاوہ اس کا نام شرح بھی ہے اور انشرح بھی ہے۔ تو یہ تینوں نام اس سورہ کے ہیں۔ اچھا، اب جب میں نے اس دفعہ کی نوٹیفیکیشن بھیجی تھی تو بہت سے آپ باقاعدہ علم رکھنے والے جو تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہاں پہ آپ نے غلط لکھا ہے۔ میں نے کہا نہیں، سورہ کے 3 نام ہے، یہ ٹھیک ہی لکھا ہوا ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ تو کئی دفعہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، تو اس سورہ کے 3 نام ہیں۔ اچھا، دوسرا اس میں 27 کلمات ہیں اور 103 حروف ہیں، اور آیات اس میں 8 ہیں، اور رکوعات جو ہے وہ اس میں ایک رکوع ہے۔ تو اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے ابھی سورہ ضحیٰ پڑھی تھی نا، تو اس کا پورا بیک گراؤنڈ آپ نے دیکھا تھا کہ یہ سورہ جو ہے یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ میں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی تھی نا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب جو ہے وہ آپ سے راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، عطا کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، وہ نعمتیں عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس سورہ میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تسلیاں دے رہے ہیں، اور تسلیاں دینے کے بعد کیا انعامات ملتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ اور اس سورہ کو آپ اپنے اوپر لے کے دیکھیے گا، ہر داعی دین، اور ہر داعی دین کون ہے؟ ہر مسلمان داعی دین ہے۔ آپ یاد رکھیں اس بات کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہ والی جو آیا ہے نا، یہ اپنے دل کے اوپر لکھ لیں، اور ہر مسلمان داعی دین ہے، اس لیے یہ سورہ میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوئی تھی تو ان کے لیے تو یہ سارا کچھ نیا تھا نا۔ جب وحی نازل ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، رائٹ؟ اب ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو آپ یہ سوچے، ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچے کہ کیا یہ فیلنگ میری ہے کہ میرے اوپر کتنا بڑی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ اور یہاں پہ آپ پیغام کس کو دینا تھا؟ جو پورے کی پوری قوم جو تھی وہ مشرکین تھی، جو شرک کرنے والی تھی، ان کو نہ صرف پیغام دینا تھا بلکہ ان کو کراہت کروانی تھی اس چیز سے جو وہ کر رہے ہیں، اور اس کی طرف محبت اور رغبت کرانی تھی جس کا حکم دیا جا رہا تھا۔ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان بھی تھے۔ اور دوسرا وجہ کیا تھی کہ جیسے ہی، کیونکہ 40 سال کی عمر میں رسول اللہ پہ وحی نازل ہوئی، اور 40 سال کی عمر جو ہوتی ہے اس میں حکمت تو بہت انسان کے اندر آ جاتی ہے، سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، لیکن جسمانی طور پہ وہ کمزوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ 40 کے بعد 50 آنا ہے تو 60 آنا ہے۔ جو 25 سال کی عمر کی ایک طاقت ہوتی ہے وہ والی طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن حکمت تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ پیغام دینا شروع کیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ریئیکشن اتنا بڑا ہوگا، کیونکہ نہ صرف باہر کے لوگوں نے بلکہ خاندان سے اتنی زیادہ مخالفت ہوئی کہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ تانے دے رہے ہیں، وہی لوگ جو اتنی محبت کرتے تھے، صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی بڑی یہ چیز آ گئی کہ اب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کام مجھے دیا ہے، میں نے یہ لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ ایک جو ہوتا ہے نا تنگی آنا، وہ تنگی بری والی بات نہیں، تنگی وہ والا کہ جیسے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے کہ جو مجھ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ڈالا ہے، جو مجھے یہ کام کہا ہے، میں اس کو کیسے انجام کروں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ بات ہوتی ہے۔ اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کہ اے نبی عالم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھولا، لکا آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ، ووضعنا عنک وزرک اور ہم نے اتار دیا آپ سے بوجھ آپ کا، الذی انقض ظہرک جس نے توڑ رکھی تھی آپ کی کمر۔ اللہ اکبر! آپ سوچیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے کہ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، وہ بوجھ آپ کے اوپر اتنا تھا۔ یہ ایک محاورہ ہوتا ہے، اکثر ہم نہیں کہتے کہ اتنا غم پڑا کہ بندے کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ یہ بالکل وہی والا محاورہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا۔ تو ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ علم نشرح کا کیا معنی آتا ہے، تو اس کو ہم اگر قرآن کی روح سے دیکھتے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ کہ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، تو پس جس کا ارادہ کرتا ہے اللہ أَن يَهْدِيَهُ کہ وہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسلام کے لیے کھولنا کیا مطلب ہوا
کہ کنفیوژن دور ہو گئی نا. جس کو ہدایت کا طلبگار تھا، جو چاہ رہا تھا کہ یا پاک پروردگار مجھے کوئی راہ دکھا دے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں کنفیوز ہوں، میں کیا کروں، میں اس راستے پہ چلوں کہ میں اس راستے پہ چل رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہ راہ دکھا دیتے ہیں کیونکہ اس کی طلب ہوتی ہے. پھر سورت آپ دیکھیے سورت زمر میں اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آفا من شرح اللہ، تو کیا وہ شخص کے کھولا اللہ نے صدرہ، اس کا سینہ للاسلام، اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور کی طرف چل رہا ہو. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سینہ کھولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ساری کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے، اس میں حکمت عطا ہو جاتی ہے، اس کو فیصلے بہترین کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کر دیتے ہیں. تو اس سورہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دو معنی، ایک دوسرا معنی میں بھی آپ اس کو دیکھیں گے کہ دونوں ہی طرح سے یہ استعمال ہوا ہے. دوسرا آپ دیکھیے سورۃ الشعراء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت عطا کی تھی نا، تو پھر کیا کہا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور فرعون کو جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دو. اب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جانا تھا تو کتنا آپ سوچے وہ خوف زدہ تھے کہ وہ اتنا ظالم بادشاہ اور اس کے سامنے جانا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، ربی، اے میرے رب، انی اخاف، کہ میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون، کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وَیُضِیقُ صدری، تو میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. یہاں پہ تنگ کا کیا مطلب تھا کہ مجھے جو آپ کام دے رہے ہیں، اتنا ظالم ایک بادشاہ ہے، اس کے سامنے مجھے جانے کا، تو میں ہمت نہیں کر رہا اس کے سامنے جانے کی، تو میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. تو پھر آگے دیکھیے سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا تھا. آپ دیکھیے جس کا بھی کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، سینہ تو تبھی تنگ ہوگا نا. کبھی گھر میں مشکل آ جاتی، کبھی باہر میں مشکل آ جاتی، کبھی فرینڈز کے اندر آ جاتی، کبھی خاندان میں کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا یاد رکھیے گا جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے آسانی کر دے میرے کام کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا سینہ کھول دیا اور اس کے لیے آسانی کر دی. اب یہاں پہ دیکھیے سینے کی تنگی سے کیا مراد ہے کہ نبوت کا جو بھاری بوجھ تھا اس کو تنہا انہوں نے فرعون سے ٹکر لینے کے لیے بھی بھیج دیا اور نبوت کا بوجھ بھی اٹھانا تھا، تو اس کی وجہ سے ان کا سینہ تنگ ہو رہا تھا. اور شرح صدر کیا ہے؟ شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ مجھے وہ ہمت اور حوصلہ مل جائے کہ بڑی سے بڑی طاقت کا مقابلہ کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور نبوت کی ذمہ داریوں کو بھی سنبھال سکوں. تو اسی اینگل سے آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بھاری بوجھ ان کو محسوس ہو رہا ہے، تو یہی بات ہمارے لیے دیکھیں رہتی دنیا تک قرآن ہے نا، تو آج ہم بھی یہی دعا کریں گے اور ہم یقین اس بات کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے تو سچے ہیں کہ وہ کس طرح سے شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے بندے کو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی، اب آگے دیکھیے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، تو اتار دیا ہم نے آپ پر بوجھ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا. تو بوجھ کیا تھا کہ جب وحی نازل ہوتی ہے سب سے پہلے آپ دیکھیے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام جب آیات پڑھ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا نا، اس سے پہلے تو انہوں نے سنا ہوا بھی نہیں تھا ایسے. تو ایک تو یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اس کے اوپر وحی کا اپنا ایک جو بوجھ تھا، اور دوسرا اس وحی کو یاد رکھنا، اس وحی کو دوسروں تک پہنچانا.
اب دیکھیے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے تو ہاتھ میں قرآن ہے، ہم اس کو 100 دفعہ پڑھ لیں، ہم نے نہیں یاد ہو رہا ہم دوبارہ سے دیکھ لیں، ترجمے لکھے ہوئے ہیں ہم وہ بھی دیکھ لیں گے، ہمیں تفسیر کا بھی سمجھ آ جائے گی، تفسیریں تو آلریڈی ڈن ہے، کی ہوئی ہیں، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کیا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس کو یاد رکھنا، اس کو معنی اس کے سمجھنا، کیونکہ قرآن کے معنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بتائے وہی معنی آگے لوگوں کو بتانا۔ جیسے صلاۃ کا مطلب اگر ہم ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو ہاتھ تاپنا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کہا تو اس کا معنی نماز بن گیا نا۔ تو وہ اس کا اصل معنی محفوظ رکھنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا تھا کہ آپ جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ اس کو سنیں، اس کو ابزارو کرنے کی کوشش کریں، اس کو محفوظ رکھنا آپ کے سینے میں ہمارا کام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے تھے۔ اب سوچیں کہ کبھی کبھی تو چھوٹی آیات آتی تھی اور کبھی اتنی لمبی سورۃ الانعام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پوری سورہ ایک دفعہ نازل ہوئی تھی، آئی تھنک 126 یا کچھ ایسے اس کی آیات آتی ہیں، میرے ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اتنی آیات اکٹھی نازل ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف آیات یاد رکھنا بلکہ جب وہ صحابہ کے پاس آتے تھے اس کے معنی ان کو بتانا، اس میں حکمت کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھانی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ذمہ داریاں دی تھی، کہ ہم نے پڑھا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، تو ان کا نمبر 1 کیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 2 ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 4 کام۔ اور نہ صرف یہ تھا کہ صرف یہ قرآن جا کے صحابہ کو سکھانا ہے، بتانا ہے، بلکہ ان کا تزکیہ نفس بھی کرنا ہے۔ اب تنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ کون کون لوگ میرے سامنے آ جائیں گے، کون کون سے لوگ میرے ساتھی بن جائیں گے، کتنے صحابہ آئیں گے۔ ایون دو جب یہ آیا نازل ہو رہی ہے تب بھی ابھی بہت کم لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور مقصد اور اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام ان کے سپورٹ کیا تھا کہ نہ صرف یہ دیکھیں باقی جو نبی تھے نا وہ اپنے اپنے علاقوں پہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اپنی اپنی بستیوں میں نبی آئے تھے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ نہ صرف قریش مکہ، نہ صرف مکہ کے لوگوں کو، پوری دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، نہ صرف پیغام پہنچانا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، ان کو قرآن پاک میں جو حلال اور حرام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اصول بتائے تھے وہ لوگوں کو بتانے، لوگوں کے اندر اخلاق کو ڈیولپ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا کہ چلتے پھرتے قرآن تھے، کہ جو آیات نازل ہو رہی ہے اس کو اپنے اوپر ظاہر کر کے اور پھر لوگوں کو اس کو بتانا۔ تو دیکھیے یہی چیز آپ اپنے اوپر لے کے دیکھیے کہ آج قرآن ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، ہم تو دنیا کی ذمہ داریوں سے ہماری جان نہیں چھوٹتی تو یہ ذمہ داریاں کدھر آئیں گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ 13 سال مکہ میں تھے نا، ابھی تو کتنے 100 کچھ صحابی ابھی ایمان لے کے آئے تھے، اصل میں تو مدینہ میں جب گئے تھے تو ہوا تھا نا۔ اب مدینہ کی زندگی صرف 10 سال، اور 10 سال میں 113 جنگیں، 113 جنگیں جس میں خود بھی رسول اللہ شامل تھے، اور کچھ ایسی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا۔ اتنا بڑا کام تھا، اور پورا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ میں کس طرح سے ایسا کام کروں، اور اسی وجہ سے تو جیسے ہوتا تھا کہ سینہ تنگ ہوتا تھا، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الم نشرح لک صدرک۔ تو پھر شروع میں یہ تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ نشرح رسول اللہ کا سینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھولا، پھر ان کے لیے سب آسان ہو گیا۔
फिर वही बात होती है, ये सीखने की क्या बात है कि पहाड़ जैसी मुश्किलें भी मुश्किलें नहीं लगती हैं। देखने वाले को लगता है कि अल्लाह अकबर, इस पे इतनी मुश्किल है, ये बंदी क्या है और पहाड़ की तरह जमी हुई है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला वो सुकून, वो हिकमत अता कर देते हैं। इंसान की वो ऐनक जो होती है ना, देखने की, दुनिया को, इवन अपने गम को, अपनी परेशानियों को देखने का तरीका बदल जाता है। उसको अपने रब पे एतमाद हो जाता है। उसको पता होता है कि मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगर मुझे किसी मुश्किल में डाला है तो उसकी क्या रीज़न है, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसे ही नहीं मुझे इस मुसीबत में डाला हुआ। अगर मैं, अल्लाह सुब्हाना ताला तो कहते हैं, खुद फरमाते हैं कि मुझे क्या पड़ी है मैं तुम्हें मुसीबत में डालूं। कभी इंसान का यही तरीका रसूल अल्लाह ने बताया कि कभी कोई मुश्किल हो तो सबसे पहले अपने ऊपर डालो कि मेरे से कोई गलती हुई, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करो। जब किसी और को मुसीबत में देखो तो ये सोचो कि उस पे इम्तिहान है, इंशाल्लाह निकल जाएगा। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से खैर ही खैर होती है। क्योंकि उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला, कई दफ़ा इंसान इतना निखर के सामने आता है जो वो पहले सोच भी नहीं सकता था। हम सोचते हैं ना कि एक इतना धान पान का इंसान इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स कैसे सह जाता है। आप सोचिए, जब हम अपनी माँ के घर में थे, हमारे तो लाड ही नहीं माँ बाप के हमारे साथ ख़त्म होते थे। अम्मी भूख लगी है, अम्मी ये दे दे, अम्मी कपड़े किधर है, अम्मी ये किधर है, वो किधर है। और जैसे ही शादी होती है, जिम्मेदारियों का पहाड़ एक सर के ऊपर आता है। फिर उसके बाद बच्चों के साथ जब आपकी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं, और हस्बैंड ने तो कभी बड़ा होना नहीं होता, सबसे छोटा बच्चा वही रह जाता है। बच्चों की शादी हो जाती है, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला इनको सलामत रखे हमारे सर पे, तो इनके जिम्मेदारियां तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो वो एक धान पान सी एक बच्ची जो होती है, इतनी बड़ी बड़ी, और ना सिर्फ ये देखें, ज़िंदगी स्मूथ तो नहीं चलती है ना, ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे ही रहेंगे। परेशानियां एक से निपटो तो दूसरी आ जाती है, दूसरी से निपटो तो तीसरी आ जाती है। अगर हमें अपने रब पे यकीन होगा, अगर हमें अलम नशराह सूरा को हमने जाना होगा, अगर हमने दुआ की होगी कि रब्बी शरहली सदरी व यस्सिरली, तो अल्लाह सुब्हाना ताला हर मुसीबत को पानी की तरह गुजार देंगे। फिर इंसान को मुसीबत मुसीबत ही नहीं लगती है। देखिए, परेशानियां जब आती है ना, तो जब हम उसको, परेशानी अपनी जगह रहेगी, ठीक है, जब तक वो हल नहीं होती, हम क्या करेंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करेंगे, सदका देंगे, इंशाल्लाह वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम दूसरी तरफ, हमारी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुला हुआ, हमें पता ही नहीं है कि परेशानी को डील कैसे करना है, हम एक आम इंसान की तरह उसको देखते हैं। जब परेशानी आएगी तो इतने परेशान हो जाएंगे कि फिर सोचेंगे सोचेंगे, हाय ये क्या हो गया, हाय मैं ही, मेरे साथ ही ऐसे होता है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ था तो ये हो गया। वो परेशानी, वो सोच हमारी ज़िंदगी को पूरा बदल देती है। वो जो हमारे ज़हन में हार्मोन्स होते हैं ना, वो हमारा दिमाग जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, वो इतने सैड हार्मोन्स होते हैं कि होते होते वो हमारे पूरे जिस्म पे छा जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने, जिसने ये मखलूक तैयार की है, जिसने हमें बनाया है, ये मशीनरी बनाई है, उसने हमें बताया है कि अल्लाह का ज़िक्र करते रहो कभी भी। क्योंकि ज़ुबान जब ज़िक्र करती है ना, तो यहाँ सोच रुक जाती है। सोच रुकेगी तो वो तकलीफ़ नहीं देगी। और जिस वक़्त तक आपको आदत इतनी होती है, दिन को भी ज़िक्र, शाम को भी ज़िक्र कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, दिन के काम भी कर रहे हैं साथ-साथ, आज देखेंगे कि काम भी कैसे करते हैं और ज़िक्र कैसे करते हैं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, या अल्लाह मुझे हिकमत अता कर, या अल्लाह मेरे पास अगर कोई मुश्किलें आ रही हैं उनको डील कैसे करना है, या अल्लाह मुझे उसकी असल हकीकत समझा दे। और अल्लाह सुब्हाना ताला इंशाअल्लाह कर देंगे। अच्छा, बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि अलम नशरह लका सदरक से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शक्के सदर हुआ था ना, उसके बारे में है। उसके बारे में भी दो तीन तरह से अहादीस आती हैं कि एक तो बचपन में हुआ था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के पास होते थे। फिर हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु,
ये बहुत हरीस होते थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन पूछते थे कि या रसूल अल्लाह आपको कब नबूवत का आगाज़ कब हुआ था? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब मैं 10 साल का था, तो मैं एक सहरा में से गुज़र रहा था। और जब मैं गुज़र रहा था तो मैंने अपने सर से ऊपर मैंने कुछ लोगों की आवाज़ सुनी जो आपस में बात कर रहे थे कि क्या ये वही है? तो दूसरी आवाज़ आ रही थी कि हाँ, ये वही है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उन्होंने पकड़ा और ज़मीन पे लिटा दिया और मेरा पेट चाक किया, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोने की तश्तरी में आब ज़मज़म लाए और मीकाईल अलैहिस्सलाम ने मेरा पेट धोया। उसके बाद मेरा सीना चाक हुआ और फिर मेरे दिल को चाक किया, और उसमें से कहते ना खून निकला ना मुझे दर्द हुई। और उसके बाद उन्होंने उसमें से कीना और हसद को निकाल दिया, जो कि उन्होंने कहा कि एक खून के लोथड़े की तरह की चीज़ थी जो उन्होंने निकाल दी। और उसके बाद उन्होंने शफ़क़त और रहमत उसके अंदर उंडेल दी, जो कि एक चांदी की तरह की चीज़ थी। और फिर उन्होंने कहा कि उनके पास कोई एक सफ़ूफ था जो उन्होंने मेरे ऊपर छिड़का, और उसके बाद मेरे अंगूठे को उन्होंने हल्के से दबाया और कहा कि आप जाओ, और मैं चल के वापस आ गया और मुझे कोई दर्द नहीं हुई और कुछ नहीं था। ये वाली हदीस है, और इसके अलावा जब मेराज पे जाने से पहले किया है, ये बचपन की वो हदीस भी अलहदा से आती हैं, लेकिन बाज़ लोगों ने कहा कि इसका मतलब वो है। अब ज़्यादातर मुफस्सिरीन जो हैं वो इसी तरफ गए हैं कि नहीं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एक्चुअली नबूवत की वजह से जो ज़िम्मेदारियों का बोझ था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे उसको कलाम किया है कि ववज़अना अन्का विज़रक, कि उतार दिया हमने आपका बोझ। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें भी ये सोचना चाहिए कि जब कभी आपका सीना तंग हो, जब कभी मुश्किल हो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से पूरा यकीन के साथ दुआ करें कि या पाक परवरदिगार मुझे इससे बाहर निकाल दे। क्योंकि ये तंगी जो होती है ना, ये कई दफ़ा ऑनेस्टली सीना तंग होने का आप में से हर एक ने एक्सपीरियंस किया होगा। कभी ऐसा लगता है ना कि ऐसा गम पड़ता है कि सांस भी नहीं निकलता, लगता है कि बंदा और किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकते। और स्पेशली माँ जो होती है ना, उसकी तो अजीब ही स्टोरी होती है, और बाप का भी स्पेशली मुझे लगता है बाप के साथ भी होता है क्योंकि बाप जो होते हैं ना, वो एक ऐसा फिगर होता है घर में जो सारी कश्ती को चला रहा होता है। और वो भी मुझे लगता है बेचारा अलहदा से ही बैठ बैठ के रोग के दुआएं कर रहे होते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं करते। और माँ का भी यही हाल होता है, क्योंकि किसी के सामने ना बयान कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों की जब प्रॉब्लम आती है तो अंदर से ऐसे लगता है कि किसी ने बंद करके रख दिया हुआ है। उस वक़्त अल्लाह से ये दुआ किया करें, रब्बी शरह ली सदरी। क्योंकि हम यूजुअली सोचते हैं ना कि इस वक़्त मैं क्या दुआ मांगूं, क्या मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से करूं। तो आज आपने ये सीख लिया ना कि जब भी कभी किसी मुश्किल में आए और आपको लगे कि मुझे सांस नहीं आ रहा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह वसअत अता कर देंगे, और वो जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी असल हमारे सामने जब आती है तो वो इतनी छोटी सी हो जाती है। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ तो रहनी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिन तो बदलते रहते हैं, और आज मुश्किल है तो कल आसानी भी आ जाएगी। अब आगे देखिए कि आया नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने बुलंद किया आपके लिए आपका ज़िक्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा जब ये आया नाजिल हो रही थी कि वरफ़अना लका ज़िक्रक का क्या मतलब है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने साथ आपका जिक्र किया है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जब भी इंसान कलमा शहादत भी पढ़ता है, आप देखिए अजान को आप देखें, और कुरान पाक में क्या आता है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल आता है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आता है। और जब हम अजान की आवाज़ सुनते हैं, देखिए पूरी दुनिया में कोई वक्त ऐसा नहीं होता जिसमें अजान की आवाज़ ना आ रही हो। कोई वक्त ऐसा नहीं जो नमाज का वक्त नहीं होता। पूरे खित्ते में कहीं ना कहीं अजान होती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद होता है ना।
फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजते हैं। ए लोगो तुम भी और फरिश्ते भी, तुम भी यही काम करो। देखिए कितनी खूबसूरत ये आया है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम लोग जा रहे थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त जहाँ पे थे उस बाग में गए। तो वहाँ पे उन्होंने सजदे में जब गए तो इतना लंबा सजदा किया, कहते हैं कि मैं डर गया। मैंने सोचा कि कहीं अल्लाह ना करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त तो नहीं आ गया। कहते मैं अभी गौर से ऐसे देख रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उन्होंने कहा कि क्या देख रहे हो? तो कहते हैं मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह मुझे तो डर लग गया था, आप इतनी देर से सजदे में थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊं, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि नबी खुश हो जाएं, आपकी उम्मत में से जो शख्स आप पर दुरूद एक दफ़ा भी दुरूद भेजेगा, उस एक दफ़ा दुरूद भेजने पर अल्लाह सुब्हानहू तआला उस शख्स पर अपनी एक रहमत नाजिल करेगा, और जो शख्स आप पर सलाम भेजेगा अल्लाह उस पर सलाम भेजेगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अनस रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देते हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद करते हैं। अल्लाह अकबर। अब सोचिए 10 दर्जे, एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला पता है ना कितना है? कि जैसे हम ज़मीन पे देख के एक देखते हैं ना, हमें छोटा सा एक सितारा नज़र आता है और कितने बड़े बड़े सितारे हैं, ज़मीन से कितने बड़े बड़े हुजम में, तो इतने बड़े दर्जे और 10 दर्जे। हमारी तो ज़ुबान ही नहीं चुप होनी चाहिए सारा वक्त दुरूद शरीफ से। अब फिर एक जगह पे तो ये आया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला 10 नेकियां, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला 10 रहमतें, 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ़ हो जाएंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे। फिर एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी बयान करते हैं कि हम बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, तो एक शख्स दाखिल होता है, आके उसने नमाज पढ़ी और उसके बाद उसने हाथ उठा के दुआ करनी शुरू कर दी, अल्लाह मुझ पे रहम फरमाना, ये करना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ शख्स, तूने बहुत जल्दी की दुआ मांगने में, पहले तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान करो, उसके बाद मुझ पर दुरूद भेजो और उसके बाद दुआ करो तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। उसके बाद कहते एक और शख्स आया, तो उसने जब नमाज पढ़ी उसके बाद उसने अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान की। हम्द बयान करने का भी इतनी खूबसूरत, मैं कहती हूँ कि जब होता है ना कि दिल भर जाता है कि या पाक परवरदिगार मैं क्या लफ्ज़ अदा करूँ, कि मैं आपकी किस लफ्ज़ों में हम्द बयान करूँ। तो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती, ये एक दफ़ा भी अदा करने से इतना सुकून मिलता है कि मैंने जी भर के जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम बयान करने की कोशिश की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने जब हम बयान की उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर दुआ की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब दुआ करो, तो दुआ करने से पहले अभी दुरूद पढ़ा था कि तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि आपका ज़िक्र बुलंद नहीं किया, इतनी खूबसूरत बात लगती। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी थी, और जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था, तो आप सोचिए कि 1,24,000 सहाबा पीछे छोड़ के गए थे। इतने लोग, जिस वक़्त ये सूरह नाजिल हो रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं पता था
کہ کس طرح سے صحابہ ساتھ ملیں گے، کیسے پوری قبیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں گے، کس طرح سے. اب دیکھیں سارا دن رسول اللہ کا آپ اگر غور کریں کہ صبح اٹھنے سے رات تک کی زندگی کیا تھی. آگے ابھی تھوڑا سا اور بھی آپ دیکھیں گے تو حیرت سے ہم سوچیں گے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ابھی کچھ بھی نہیں کیا. ہم تو ویسے ہی تھکے ہوتے ہیں، گھروں کے کام کر کے تھک جائیں گے، بچوں کا کام کر کے تھک جائیں گے، جاب کر کے آئے تو تھک جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یا پاک پروردگار ربی شرح لی صدری، میرے لیے بھی آسانیاں فرما دے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک یقیناً عسر کے ساتھ، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، کہ یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. دیکھیں اتنی تسلی والی یہ آیت تھی، جیسے میں نے بتایا نا دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو تسلی دی تھی، اسی طرح سے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا کہ اب بھی عسر ہے. ابھی کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا نا کہ اتنا بڑا کام تو میں کیسے سب تک یہ پیغام پہنچاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پوری امت ایسے دے دی. ہمارے اوپر دیکھیں کتنا بڑا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام ہے کہ ہم نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام وہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ جو دین کا کام احکامات تھے، وہ اب ہم نے دوسروں تک کیسے پہنچانے ہیں. نہ صرف پہنچانے ہیں بلکہ ان کو جس طرح کی گناہوں میں کوئی ملوث ہوتا ہے اس سے نکالنا. دیکھیے ہم دوسروں کو بھی کیا بتائیں گے، ابھی تو ہم اپنے ہی لوگوں میں لگے ہوئے ہیں. ابھی تو میں کہتی ہوں کہ اتنے سالوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو اسلام کو لے کے چلنے والے، اس کو دین کا کام پھیلانے والے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت لوگ ہیں. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ کام تو ہر گھر میں، ہر مسلمان بچے، ہر عورت، ہر مرد، ہر بوڑھے کا کام تھا. تو ہم لوگ اس کو بھول چکے نا، اسی وجہ سے تو آج ہم اس حالت میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اب یہاں پہ اب دیکھیے جو عسر ہے، اب العسر جو ہے یہ معرفہ ہے. اگر دوسری آیت میں سیم العسر کی دوسری آیت میں بھی سیم ہی معرفہ ورڈ آتا ہے تو اس کا ایک ہی معنی لیا جاتا ہے. لیکن یسرا جو ہے نا یہ نکرہ ہے، اور جب یسرا آتا ہے تو اس کا مطلب دوسرے کا ہوتا ہے. تو یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. الحمدللہ. اچھا بعض مفسرین نے اس کی بہت پیاری تفسیر کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب عسر آتا ہے، جیسے تنگی آتی ہے، تو فار ایگزامپل چھوٹی سی ایگزامپل لیتی ہوں کہ میرے سر میں درد ہے. اب مجھے تنگی آ رہی ہے کہ سر میں درد ہے، وہ کہتے ہیں نا اتنی درد ہوتی ہے، آدھے سر کی درد ہے، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بے شمار نعمتیں بھی تو ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہمیں پھر بھی کسی کا میں قصہ یہاں پہ پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ کوئی بیمار تھے، ان کے گھر میں کوئی اس کی عیادت کے لیے آیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بیمار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، اللہ کا شکر میں بول سکتا ہوں، اللہ کا شکر میں چل سکتا ہوں، اللہ کا شکر کہ میں اٹھ کے بیٹھ کے آپ سے بات کر سکتا ہوں. یہ ایک چھوٹی سی بیماری آئی ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دیں گے. تو آپ اس کے لیے دعا کریں. تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک آئیڈیا جب انسان کے ذہن میں آتا ہے تو پھر اس کو عسر بھی کوئی نہیں لگتی. اب یہاں پہ تو عسر کس کی تھی؟ اب دیکھیں دین کے کام کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا عسر نہیں تھا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اتنا پیسہ، کوئی ایسا کام تو نہیں تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب ان کی شادی ہوئی ہے تو ان کا مال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بزنس کیا تھا ان کا، اور جو بھی مال تھا سارے کا سارا تو اسلام کی بنیادوں میں وہ لگا تھا. اب یہاں پہ سارے کا سارے درد جو تھا نا، جو سینہ بھی گھٹ رہا ہے، وہ دین کی وجہ سے تھا. وہ یہ تکلیف تھی کہ یہ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے، میں کس طرح سے ان لوگوں کو سمجھاؤں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات جب وہ کھڑے ہو کے دعائیں کرتے تھے تو قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ ان کے پاؤں میں ورم آ جاتی تھی. تو وہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائیں، آپ کیوں مطلب اتنی لمبا لمبا قیام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنی تکلیف میں رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ چیز جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا کہ یہاں پہ ہم کئی دفعہ لوگوں کو اگزامپل بھی دیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ عسر کے بعد یسر آئے گی، لیکن یہاں پہ عسر دین کی عسر تھی کہ میں دین کو کیسے لوگوں تک پہنچاؤں، لوگوں میں سے یہ برائیاں کیسے ختم کروں، لوگوں کو جنت کا راستہ کیسے دکھاؤں، لوگوں کو آگ سے کیسے بچاؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اور غم تھا. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. اللہ اکبر. اس آیہ کو دل کے اوپر لکھیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب فارغ ہو جائیں آپ تو محنت کیجئے. فَانْصَبْ محنت کریں، فارغ ہو جائیں. اب یہاں پہ آپ ذرا بتائیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فارغ تھے؟ وہ کیا کام کرتے تھے؟ سارا دن تو وہ دین کا کام کر رہے تھے. سارا دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وحی آتی تھی اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دے رہے ہوتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وفد آ رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں، اس کے ساتھ جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. ہر چیز پورا دن آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ کہا کہ فائزہ فرغت فانصب، کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر تم محنت کرو. سارا دن محنت کرنے کے بعد ہم ایک جاب کر کے آئیں گے تو ہم کہیں گے ہائے میں تو اتنی تھک گئی. گھر میں تو نوکر رکھا ہوتا ہے نا، اگر ہم جاب کرتے ہیں تو آف کورس بچوں کو کس نے دیکھنا ہوتا ہے یا پھر جو بھی گھر کے کام ہے، پھر بھی ہم تھکے ہیں. ہر گھر میں آپ پاکستان میں چلے دیکھ لیں، ہر گھر میں نوکر بیٹھا ہوتا ہے، بلکہ نوکر کے اوپر بھی نوکر ہوتے ہیں زیادہ تر، پھر بھی ہم تھکے ہوئے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. میں کیوں بار بار بول رہی ہوں کہ اس کو دل کے اوپر لکھیں آپ. ہم کیا کہتے ہیں اچھا جب ہم فارغ ہو جائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو پھر آپ اپنے رب کی طرح رغبت کریں. ہم کیا کرتے ہیں اچھا رات کو اب ہم نے سارا دن تو ہم اتنا تھک گئے، ناؤ دس از مائی ٹائم، اب میں نے ڈرامہ دیکھنا. دیکھیں ڈرامہ دیکھنے میں تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، تو اب دس از مائی اون ٹائم. یہ بس اتنا سا اچھے مطلب ایسے میں بات نہیں کہہ رہی ہوں، مطلب باقاعدہ ایسے لوگ جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، جو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، وہ اچھے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن کانسیپٹ ہمارے جو ہے نا وہ فرق ہو جاتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے اس بات کی کہ نہیں اب فارغ ہو کے تو اب میں جب 1 گھنٹہ لگا کے آرام سے میرا ڈرامے کا ٹائم ہے، اب بچوں کو سلا کے دس از مائی اون ٹائم. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِذَا رَبِّكَ فَارْغَب. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو. اللہ اکبر. ہم کہتے ہیں جلدی جلدی عشاء پڑھ لیں اس کے بعد ہم فارغ ہو جائیں گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ اکبر. اب آپ اس میں یہ دیکھیے کہ یہ جو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ اس کو ہم اچھے سے اس میں ہم کافی کمزور ہیں، کافی کمزور ہوتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ آیات جو ہے نا یہ کیونکہ ہم نے اس اینگل سے شاید سنا نہیں ہوتا، ہمیں کبھی کسی نے بتایا نہیں ہوتا، ہمارے سامنے کوئی اگزامپل نہیں ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کو اس طرح سے نہیں لیتے ہیں. جب ہم اب آ کے جب ہم سنیں گے تو انشاءاللہ جب ہم محنت کریں گے اس کے اوپر تو پھر ہمیں یہ لگے گا
کہ انشاءاللہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ریکوائر ہے ہم لوگوں کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی، کہ دو کلمے جو رحمان کو بہت پسند ہے، خفیفتانی علی اللسانی، کہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتانی فی المیزانی، میزان پر بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور ایک حدیث میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم دن میں ایسے 1000 نیکیاں کرو؟ تو صحابہ نے کہا کہ 1000 نیکیاں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ، اونلی 100 مرتبہ سبحان اللہ ہی پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی 1000 نیکیاں اس کو دیں گے اور اس کے 1000 گناہ معاف کر دیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ یہاں پہ ایک اور حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم فارغ ہو جا میری عبادت کے لیے، میں بھر دوں گا تیرے سینے کو غنا سے۔ غنا کیا ہوتا ہے؟ کہ بے پرواہی، ہر چیز سے بے پرواہ، کسی کا ڈر نہیں، کوئی کسی سے ضرورت پڑنے والی نہیں ہے، اللہ ہی کافی ہو جائے گا۔ غنا اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے دے دیں گے، اور دور کر دوں گا تیری محتاجی کو، جو تمہارے دکھ غم ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ تو تم اللہ کے لیے فارغ ہو جاؤ، تم فکر نہ کرو اللہ سبحانہ۔ دیکھیں اس میں مجھے ابھی ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کی کمپلین کرنے آتا ہے، بزنس کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں صبح سے رات تک کام کرتا ہوں، تو یہ بھائی میرا سارا وقت آپ کے پاس ادھر بیٹھا رہتا ہے، اور سیکھنے کی جو بھی سیکھتا ہے تو یہ کام پہ نہیں آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اس کی وجہ سے ہی تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، کیا نہ کیا، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، تو میں بھر دوں گا تیرے دونوں ہاتھ کام سے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہائے مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا، ہائے میں تو مصروف ہی اتنی ہوں، مجھے تو مرنے کا ٹائم کو نہیں۔ یہاں تک بھی ہم بول دیتے ہیں نا کتنے مصروف ہیں ہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھر دوں گا تیرے دونوں ہاتھ کام سے، اور میں تیری مصروفیت بڑھا دوں گا، اور تجھ سے محتاجی بھی دور نہیں کروں گا، تیرے فکر و غم بھی اسی طرح سے رہیں گے، کیونکہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہوا۔ اب دیکھیے عبادت جو ہوتی ہے نا، یہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اب ایک تو ہوتی ہے بالواسطہ، ایک ہوتی ہے بلا واسطہ۔ بلا واسطہ کون سی عبادت ہے؟ دیکھیے مسلمان جو ہے نا، اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس رحمتیں، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل ہے کہ ہم عام کام جو عبادت نہیں ہے، فار ایگزامپل گھر کی صفائی ہے، یا پھر ہم جاب پہ ہیں، یا کچھ بھی ہے، اگر یہ عبادت تو نہیں ہے نا، لیکن اگر ہماری نیت خالص ہو کے ہم اس کو اس نیت سے کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار میں اپنے گھر سے اس لیے نکلی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے لیے رزق کے لیے کوشش کر رہی ہوں، یا پاک پروردگار میں کھانا اس لیے پکا رہی ہوں کہ میرے بچے اس کھانے کو کھائیں، میرے ہسبینڈ اور میں کھاؤں گی، طاقت آئے گی تو ہم تیرے راستے میں انشاءاللہ زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے۔ گھر کی صفائی اس لیے کر رہی ہوں کہ یا پاک پروردگار صفائی نصف ایمان ہے۔ ہماری نیتیں خالص ہو جانے سے، نیتیں درست ہونے سے وہی کام عبادت بن جاتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارا دن عبادت کر رہے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی اسلام دین کا، اب یہ ہمارے لیے جو دین پھیلانے والے ہیں نا، ان کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے سارا دن کلاسز دی ہیں، خود یاد بھی کیا ہے، یہ کیا وہ کیا، تو اب خیر ہے، اب تو مطلب اب ریسٹ کا ٹائم ہے۔ تو اس وقت تو ہم نے جو کام کیا، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بالکل فارغ میرے لیے، بالکل وہ کہتے ہیں نا بلا واسطہ اور بال واسطہ کی جو بات کر رہی تھی،
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نماز روزہ حج کا جو خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، جس میں اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اس میں اللہ کا ذکر، قرآن پاک پڑھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنا، خالص اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کہتے میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تم کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ سب سے افضل دعا الحمد للہ ہے، اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جاتی ہے اور 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد نبیہ کہتا ہے، صبح شام 3 مرتبہ کہتا ہے۔ صرف دیکھیں چھوٹی، یہ تو آپ میں سے اکثر کو آتی ہے نا، صبح شام کی دعاؤں میں بھی ہے، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ رات کو کہتا ہے۔ اگر اس نے صبح کہا اور رات کو اس کی وفات ہو جاتی ہے، یا رات کو پڑھتا ہے دن کے اس کے ٹائم میں، اس کے جب تک وہ دوسرا ٹائم نہیں آتا، تو اس کی موت اگر واقع ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتی، کہنے والے کو اگین وہی ہے جو جب صبح پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ رات تک، مغرب کے ٹائم تک ہوتا ہے نا، تو مغرب میں جو پڑھے گا تو فجر کے ٹائم تک اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ شخص سیدھا جنت میں جائے گا۔ کہ مسلمانوں کے پاس تو اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے صبح شام کی دعائیں، دیکھیے اب تو ایپ بھی ہیں، اگر آپ ایپ سٹور میں جا کے بھی اپنے فون میں اس کو اپلوڈ کر لیں گے تو آپ کو صبح کی دعائیں، رات کی دعائیں، فون کھولا آپ نے پڑھ لیا، اتنی پیاری پیاری باتیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ جتنا آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنی سمندر میں غوطے لگاتے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ جو بھی، میں کہتی ہوں 1000 نیکی کوئی چھوٹی بات ہے۔ کتنی دفعہ، 100 دفعہ الحمدللہ 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 سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے، چھوٹے سے چھوٹا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنی چھوٹا سا درود پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نیکیاں، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے مل جائیں گے۔ تو اور ہمیں پھر کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، وہی قرآن ہی ہے نا جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا فکر کہ اس کو ایز اٹ از، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے جس طرح سے، جس تلفظ سے پڑھا، اس طرح سے صحابہ کو سکھایا، اور اسی طرح سے صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا تھا۔ تو آج آپ دیکھیے ہمیں اگر تجوید سے نہیں پڑھنا ہوتا تو ہم بہت آرام سے ہو جاتے، کوئی بات نہیں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیسے آتا ہے پڑھنا۔ ہم دنیا کے کام میں تو اتنے کیئرفل، اور قرآن کی جب بات آئے تو ہم اتنی آرام سے یہ بات کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں کہ میں کیسے پڑھ رہی ہوں۔ میں قرآن پڑھتے ہوئے، اب دیکھیے میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ جس زمانے میں ہم نے قرآن پڑھا تھا نا، ہمیں تجوید کا کوئی پتہ کوئی نہیں تھا، ہم نے تو محلے میں جو آنٹی ہوتی تھی انہوں نے ہمیں پڑھا دیا تھا، اور اسی طرح سے کیونکہ ہم اردو بولتے تھے، اردو بولنے والے جو ہوتے ہیں وہ قرآن کے کیونکہ سیم وہ حروف ہوتے ہیں نا، تو ہم ہم اسی طرح سے پڑھنا شروع کر دیتے۔
وہ تو بعد میں جب بچوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا یہاں پہ، اور جو ان کو پڑھانے آتے تھے مولوی صاحب، تب احساس ہوا کہ یہ تو ہم تو قرآن ٹھیک ہی نہیں پڑھ رہے. ہم تو صرف دیکھیں اب الحمد پڑھتے ہیں، الحمدللہ، تو ہا کو ہم 2 آنکھوں والی ہا سے بدل دیتے ہیں اور ہم معنی ہی بدل دیتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ حروف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو غلطی ہوتی ہے، جو جلی ہوتی ہے اور وہ جو خفی ہوتی ہے وہ کیا ہے. لحن جلی اور لحن خفی کیا ہے؟ لحن جلی حرام ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا. ہم تو آرام سے پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. نماز دیکھیں، قرآن نہیں آئے گا، نماز ہی نہیں پڑھ سکتے نا. نماز میں قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ساری اپنی مرضی کی، اور اس میں محنت نہیں کرنی. فائزہ فرغت فانصب الی ربک فارغب، محنت کرو. ایسا نہیں ہے کہ اچھا بس ٹھیک ہے میں نے کر لیا. تھکو اس کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تھکو، اپنے جسم کو تھکاؤ. جب تجوید ہم سیکھتے ہیں نا، زبان تھکتی ہے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی. اب نئے بچے جو ہے نا الحمدللہ انہوں نے تو سیکھا ہی ایسے، جو ہماری ایج کے ہیں. اب دیکھیں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن رہی تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے جب پڑھا نا تو ہم جیسے فار ایگزامپل اللہم صلی علی آپ پڑھتے ہیں نا، پریکٹس سے بعد میں پڑھنا شروع کیا. پہلے ہم کیسے پڑھتے تھے؟ اللہم صلی علی، لے کہتے تھے. پھر پتہ چلا نہیں، اس کو تو باریک کر کے پڑھنا ہے، تو پھر ہم نے اور خوبصورتی سے پڑھنا شروع کیا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا حروف مستعلیہ کیا ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ادغام کیا ہے، اخفاء کیا ہے، ہم نے اس کو کیسے کرنا. ہمیں مد کا بھی نہیں پتا تھا کہ 1 حرکت کیا ہے، 3 حرکت کیا ہے، 6 حرکت کیا کرنی ہے. ہم نے تو قرآن کو جیسے بھی دل چاہا، جیسے ہم ناول پڑھتے ہیں اٹھا کے، اسی طرح سے ہم نے قرآن پڑھ لیا. جیسے آئے گا بھی رمضان، پھر وہی حال ہوگا، 3 4 دفعہ پڑھ لیں گے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اتنی لحن جلی کر کر کے، لحن خفی بھی غلط ہے کرنا، لیکن پورے معنی ہی بدل دیتے. میں نے اپنی اگزامپل اس لیے دیتی ہوں کہ دیکھیں میں نے اپنی اس عمر میں بھی ابھی تک بھی میں سیکھ رہی ہوں، ابھی تک کوشش کر رہی ہوں. ہم لوگوں نے ویسے نہیں پڑھا تھا نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ زندگی میں ہم اس کام کو ہم سیکھیں. اگر اس میں موت بھی آ گئی نا تو ایٹ لیسٹ سرخرو ہو جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے تو سیکھنے کی کوشش شروع کر دی تھی نا. نہ بھی مکمل ہوگا تب بھی ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے. میں آپ لوگوں سے سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز قرآن اگر آپ نے جو سیکھا اس کو ٹھیک طرح سے پڑھنے کو سیکھیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. اور اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ جب قرآن کے ساتھ دل لگتا ہے نا، دعا بھی کریں. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائبی والعمل بذالک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن. اسی قرآن نے تو میری وحشت کو جو قرآن قبر میں ہوگی تو دور کرنا ہے. یہی قرآن تو مجھے پل صراط سے آگے لے کے جائے گا. یہی قرآن تو روز محشر میں سورۃ البقرہ میرے اوپر سائے، وہ بادلوں کے سائے کی طرح، یہ پرندوں کے جھنڈ کی طرح آئے گی. یہی قرآن میرے لیے لڑائی کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری سفارش کرے گا. ہم کیسے اس کو اتنی آسانی سے چھوڑ دیں کہ ٹھیک ہے جیسے ناول پڑھی، کوئی کتاب پڑھی اسی طرح سے پڑھ لیں گے؟ نہیں کریں ایسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہماری باتیں نہیں قبول کریں گے. اللہ کرے کر لے، لیکن آنیسٹلی قرآن کو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں قرآن ٹھیک طرح سے نہیں پڑھنا آتا. مجھے بھی نہیں آتا تھا، میں کوشش کر رہی ہوں، ابھی بھی کوشش کر رہی ہوں. آپ لوگوں کو بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی جنہوں نے ابھی نہیں پڑھا پھر سے کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائیں گے. اور جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں دل کو اتنی خوبصورت تسلی ملتی ہے، اور ایک ایک آیا پہ آپ کو جیسے اندر سے خوشی ملتی ہے کہ دیکھا میں نے یہ سیکھ لیا. اور اگر آپ
हरूफ मुस्तालिया में फंसते हैं बेसिकली। हम आइन की आवाज़ निकालना, खौ की, गौ की, और रा कैसे करना है, जा कैसे बोलना है। तो अपना बचपन का ज़माना याद आ जाता है कि आज जैसे हम स्कूल में दाखिल हो गए, और फिर आप पूरा दिन घर में उसी तरह से पढ़ते जाते हैं और सीखते जाते हैं इंशाल्लाह। बल्कि मैं अपनी जो मेरी टीम है, मैं उनसे आज ही ये बात कर रही थी कि बहुत मैंने तजवीद के साथ कुरान जो पढ़ने का है, मैंने इसको रोका हुआ था क्योंकि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन हो गई है स्टूडेंट की। उन्होंने 2.5 साल का ये कोर्स होता है जिसमें पूरा कुरान तजवीद के साथ सिखाया जाता है। तो मैं उनकी जब फीडबैक सुन रही थी स्टूडेंट की, और जिस तरह से वो रो रही थी और अपनी इमोशंस वो ज़ाहिर कर रही थी कि हमने जब कुरान पाक पढ़ना शुरू किया था तो हमें किस तरह से नहीं आता था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, मुझे अल्लाह सुब्हान ताला का एहसान है कि अगर टीचर्स हैं तो हम लोगों को फिर से ये कोर्स कराना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द विद इन आई थिंक 1-2 हफ्ते में अनाउंस करूँगी दोबारा से। और आप लोगों में से जिसको कुरान पाक ठीक तरह से नहीं पढ़ना आता ना, वो सब दाखिला ले लें, वरना अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत पेंटी लगानी है आप सारों को। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हान ताला हम सब पे अपना रहम करे, आमीन सुम्मा आमीन। आसानी से पता है जान नहीं छूटने वाली, ऐसे नहीं कह रहे। इतनी बड़ी नेमत, इतने अल्लाह सुब्हान ताला का कलाम हमारी आंखें देखती हैं, हमारे हाथ छूते हैं, वो हाथ जो अल्लाह का कलाम छू सकते हैं, इतना बड़ा कलाम, और हम इतने आराम से ले लें। ऐसे आप सोचो दुआएं कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या दुआएं मैं सोचती हूँ जब तजवीद के साथ नहीं आती थी तो पता नहीं क्या पढ़ रही थी। तो फिर ऐसे ही दिल में आता है, तभी तो कबूल भी नहीं इस वक्त सही तरह से हो रही थी। अल्लाह कबूल करता है वैसे, लेकिन दिल में फिर यही शक होता है ना कि सही तरह से तो पढ़ ही नहीं रही थी, मांग तो ये रही थी, तो कह मैं ये रही थी। तो लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला हमारी नीयतें देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज 12 बज गए। आज मुझे लग रहा था कि 20 मिनट में ये सूरा कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन पता है इतने प्यारे प्यारे सबक थे ना। देखें, सबसे बड़ी तसल्ली कि अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया फ़इन्ना मअल उस्रि युस्रा, इन्ना मअल उस्रि युस्रा। एक तसल्ली मिलती है कि अल्लाह सुब्हान ताला एक मुश्किल है तो उसके साथ 2-2 आसानियाँ। अल्लाह सुब्हान ताला हम सब के लिए आसानी फरमा दे। फिर हमने क्या सीखा कि जब सीना तंग होता है, जब मुश्किलें आती हैं, घबराहट होती है, कभी हर बंदे का टेस्ट फ़र्क है। जैसे हर बंदे का फिंगरप्रिंट फ़र्क है ना, इसी तरह से हर एक का टेस्ट फ़र्क है। जो माँ का है वो बेटी का नहीं, जो बेटी का है वो भाई का नहीं, जो भाई का है वो उसकी औलाद का नहीं, हर एक का टेस्ट फ़र्क है। तो अल्लाह सुब्हान ताला रब्बी शरह ली सदरी, मेरा सीना खोल दे या पाक परवरदिगार, मुझे दीन की समझ अता कर दे। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला का सबसे बड़ा मैसेज जो आज तक हमने इस तरह से नहीं समझा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब, कि पूरा दिन भी तुम अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कर करके आगे हो ना, तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला के लिए खालिस होके अपने आप को थकाओ। ये जो वर्ड था ना फनसब, इस पे तो मैं कितनी देर गौर करती रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कितनी मेहनत करते थे सारा दिन। और उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला फिर फरमा रहे हैं कि जब फारिग हो जाओ तो मेहनत करो और अपने रब की तरफ रग़बत करो। तो अल्लाह सुब्हान ताला हमें दीन की असल हकीकत समझने की तौफीक अता करे, और अल्लाह सुब्हान ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमा दे, और हमारे लिए हर रास्ता जो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ जाता है उसको अल्लाह सुब्हान ताला आसानियों वाला कर दे। अल्लाह सुब्हान ताला हमारे दर्जात बुलंद करे। अल्लाह सुब्हान ताला हमें अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाए, और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह सुब्हान ताला हमें किसी का मोहताज ना करे और किसी को भी हमारा मोहताज ना करे। अल्लाह सुब्हान ताला हम सब पर अपनी रहमतें करे। अब देखिए 30th पारा इतनी तेज़ी से अब आगे हम जा रहे हैं। आगे सूरत 3 है। सूरत 3 भी बहुत छोटी सी सूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके साथ में सूरत सूरत बैयना थी आई थिंक, नहीं, सूरत अलग है, अलग
अलग, ठीक है। तो सूरह अलग इंशाल्लाह करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या पैगाम दिए। सबसे पता है डरने वाली बात क्या है, इसमें भी लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, इसमें भी इतनी वो क्या कहते हैं कि मार पड़ी हुई है ना, कि क्या तुझे बनाया था बंदे, हो तू क्या बन गया है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम सीखेंगे। और आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग अपने जितने भी लव वंस हैं, प्लीज़ उन तक ये पैगाम अल्लाह सुब्हानहू तआला का पहुँचा दे। छोटा मकसद नहीं है, बहुत बड़ा मकसद है। उसी तरह से जितना बड़ा मकसद है उतना बोझ लें अपने ऊपर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो छोड़ के गए थे काम, जितना काम, उसके बाद वो काम हमने करना है। जो लोगों को हम नहीं करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके इसका जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान हमारी शहादत देगा। इंशाअल्लाह आप अपनी मेहनत करते जाएं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह कबूल करेंगे। अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले जुम्मे को नहीं, सॉरी, अगले मंडे को, नेक्स्ट मंडे को आपसे मुलाकात होगी। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कहीं उसके वो जो होता है ना कि एक सैडनेस में एक वो उस तरह का माइंड सेट होता है कि वो उस आला, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस बुलंदी से उस नाम को नहीं सुन सकता, तो मैं वो भी नहीं करना चाहता। अल्लाह अकबर, लोग इतना ख्याल रखते थे। अब देखिए अल्लाह, हम कितनी आसानी से, मुझे याद है मैं भी शुरू में ऑनेस्टली नहीं पता था ना, अपनी तरफ से तो बहुत मोहब्बत में बोल रहे होते थे कि अल्लाह मियाँ की ये बात, अल्लाह मियाँ कोई लफ्ज़ नहीं है। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के नामों से उसको पुकारना। मियाँ तो पता नहीं क्यों पाकिस्तान, इंडिया में ना, आई डोंट नो इंडिया में है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो इट्स वेरी कॉमन कि अच्छे अच्छे भले लोग भी अगर बात करेंगे तो अल्लाह मियाँ की ये बात वो अपनी तरफ से रिस्पेक्ट से बोलते हैं, लेकिन अल्लाह मियाँ कोई लफ्ज़ नहीं है। अच्छा, अब आज पता चल गया ना, तो अब हमने क्या करना है, हमने प्रैक्टिस करनी है। हमने प्रैक्टिस करनी है कि हमने अल्लाह मियाँ नहीं बोलना, तो फिर इंशाल्लाह आदत पड़ जाएगी। बाद लोग कहते हैं अल्लाह साईं, वो भी अपनी तरफ से बड़ी इज्जत से बात करते हैं, लेकिन साईं कोई लफ्ज़ नहीं है। साईं तो कहते हैं कि किसी फ़कीर को कह देंगे या कोई ऐसे बंदे को कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ये लफ्ज़ नहीं बोल सकते हैं ना। तो सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, कि अल्लाह की तस्बीह बयान कर, वो रब है जो आला है। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पे ख़ास चीज़ आप देखें कि हमने यूजुअली कुरान में आता है ना कि जैसे सब्बहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, जो कुछ आसमान और ज़मीनों में सभी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, कि अल्लाह के नाम की तस्बीह बयान कर। देखिए वो दुआ जैसे हम मांगते हैं ना, आप लोग भी ये याद कर लें, दुआ बहुत प्यारी है। अगर नहीं याद रहती ना, तो फिर भी लिख के आप अपने साथ रख लें, जब दुआ करने लगे तो उसको रख लें साथ, क्योंकि वो आप देख के पढ़ सकते हैं। उर्दू में तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन अरबी में याद कर लें। इसके वर्ड्स थोड़े से ऐसे जो मुश्किल से याद होते हैं, लेकिन हो जाते हैं। मुझे याद हो गया, आपको भी हो जाएंगे। मुझे जिस ज़माने में मैंने याद किए थे, मुझे जब एग्जैक्टली यही लफ्ज़ मैंने सुने थे कि थोड़े से मुश्किल है, तो वो फिर होता है ना कि एक होता है कि क्या मतलब है, मैं क्या याद नहीं कर सकती हूँ, करके देखोगी, तो फिर इस तरह से याद हो जाते। एक एक लाइन करके आप याद कीजिएगा। अब इसका मीनिंग भी आप देखिए कितना खूबसूरत आता है ना। इसी में वो जो ये आया है ना, आपको एग्जैक्टली इसमें नज़र आएगी जब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कि अल्लाहुम्मा इन्नी आमतुका। देखिए जब आपको ये दुआ अल्लाहुम्मा में मिलेगी ना, तो आबदू का से मिलेगी, लेकिन क्योंकि औरत हूँ तो इसलिए मैंने उसको आमतू में बदल दिया। शुरू के बस वही सीगा जहाँ पे अब्दू का है, वहाँ पे मैंने आमतू कह दिया था कि अल्लाहुम्मा इन्नी आमतू का व बिन्तु अमती का व बिन्तु अब्दिक। ए अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूँ और मेरी माँ भी तेरी बंदी और मेरा बाप भी तेरा बंदा है। तो उसके बाद नासियाती ब्यादिक, या अल्लाह मेरी पेशानी जो है वो तेरे हाथ में है। मादिन फिया हुक्मुक,
میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے، عدل فی قضاؤک، کہ میرے بارے میں تیرا فیصلہ جو ہے نا وہ بھی انصاف کے ساتھ ہے۔ اب یہ دعا کرنے سے پہلے نا ہم پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یا پاک پروردگار تو سارا کو ہر چیز کا مالک تو ہے، تو نے جو میرے لیے فیصلے کیے تو نے ٹھیک کیے، میری قسمت پیشانی میں قسمت ہی ہوتے ہیں نا، سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ اسألک بکل اسم ہوا لک، کہ اللہ میں تیرے تمام نام، بکل اسم ہوا لک، تیرے تمام ناموں کے ساتھ میں تجھ سے یہ سوال کرتی ہوں، سمیت بہی نفسک، کہ ایسے نام اے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تو نے اپنے لیے خود پسند کیے ہیں، او علمتہ احد من خلقک، یا تو نے کسی کو بھی اپنی خلقت میں سے، ہمیں نہیں پتا، دیکھیں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کتنے پیغمبر اور کتنی دنیا میں لوگ، کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ او علمتہ احد من خلقک، تو نے اپنی خلقت میں سے کسی کو بھی وہ نام سکھائے ہیں نا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کسی بھی کتاب، اب کتابیں ہمیں تو تھوڑی سی پتہ ہے، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے صحیفے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے جس جس کتاب میں بھی اس کو نازل کیا ہے نا، اس کا واسطہ دے کے کہتے ہیں اوستأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے پسند اس بات کو کیا کہ تو نے اپنے علم غائب میں اس کو ترجیح دی ان ناموں کو رکھنے کی، تو نے کسی کو بھی نہیں بتایا، تیرے نام ہے، تجھے وہ پسند ہے، تو نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو یا پاک پروردگار، انت جل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی، کہ یا پاک پروردگار اس قرآن کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرا دل کا نور بنا دے۔ اور یہ تو ایک دعا ہے نا جو ساتھ اس کے آتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اپنی ساری دعائیں مانگیں۔ دیکھیں پھر رہ کیا جاتا ہے، اس آیا کی پوری تفسیر آپ کو اس دعا کے اندر مل جائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو، اور اس بات کا خیال رکھو کہ وہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اب آگے دیکھیے نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں تسبیح بیان کرنی ہے، الذی خلق فسوی، کہ وہ اللہ، وہ رب، اس میں دیکھیں رب اللہ سبحانہ تعالیٰ، دو اللہ کی صفات ہیں، ایک رب ہونا اور ایک اعلیٰ ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے تم کو پیدا کیا اور جس نے تمہیں برابر کیا، فسوی کہتے ہیں کہ نوک پلک جسے سنوارنا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو آدم علیہ السلام کا پہلے تو کہتے ہیں نا ایک ڈھانچہ سا بنا تھا، تو اس طرح سے کریٹ کیا، پھر اس کے بعد نوک پلک، اب خود اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ احسانی تقویم، کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے آسان طریقے سے پیدا کیا۔ کبھی آپ شیشے میں اپنے آپ کو جب دیکھیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کا کیسے کیسے ایک ایک آپ ناخن صرف دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ جوڑے ہیں، ایسے نہیں کہ کہاں سے نکل کے کہاں سے نکل رہے ہیں، ادھر سے نکل رہے ہیں، ایک ایک آپ آنکھوں کی پلکیں دیکھیں کہ کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے لگائی ہیں، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے پیدا کی ہے۔ بالکل ویسے ہی آپ دیکھیں جیسے ہم گھر بناتے ہیں نا، پہلے ڈھانچہ بنتا ہے، اس کے بعد اصل میں کام تو ہوتا ہے کہ جب اس کی سجاوٹ کا کام ہوتا ہے کہ اس کو پلستر پراپر طریقے سے کرنا، اس میں کلر پراپر طریقے سے لگانا، پھر اس کی مولڈنگ لگانا، پھر اس کے اندر جیسے کیبنٹ آئیں گی تو کس طرح کی آئیں گی، پھر اس کے نوک پلک گھر کی سنوارتے ہیں نا تو پھر کتنا خوبصورت گھر لگتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں یہ بتا رہے کہ انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا، تجھے تیرا مالک ہے، تیرا خالق ہے، نہ صرف ایسے ہی پیدا کیا، اس نے تیری نوک پلک